اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 ہے اور یہاں سے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اوپر سے احکام کا سلسلہ شروع ہوا، 5 احکام بیان ہو چکے۔ پہلا حکم توحید کا، پھر والدین کی فرما برداری کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا۔ تیسرا حکم قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو دینے کا، ان کے حقوق کی ادائیگی کا۔ چوتھا حکم فضول خرچی سے ممانعت کا، اور پانچواں حکم کہ کسی موقع پہ اگر کسی حاجت مند کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے اعراض کرتے ہوئے معذرت کا اور اپنے عجز اور انکسار کا لہجہ اور انداز ہونا چاہیے، اور ایسے میں کوئی تکبر والا انداز اس موقع پہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اس آیت مبارکہ میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ چھٹا حکم بیان کرتے ہیں، جو کہ زمانہ جاہلیت کی ایک ظالمانہ رسم اور عادت تھی، اس کی اصلاح کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان میں جب کسی کو یہ خوف ہوتا کہ میرے ہاں اولاد پیدا ہوگی اور وہ پھر مجھ پر بوجھ بنے گی، میرے اخراجات بڑھ جائیں گے، تو وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ بالخصوص اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور ان بچیوں کو اپنے لیے آر سمجھتے تھے، اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں کھائیں پیئیں گی اور پھر کسی اور گھر میں چلی جائیں گی اور ہمارے لیے مالی مضبوطی کا کسی طرح سے بھی سبب اور ذریعہ نہیں بنیں گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے، غربت اور فقر کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم و ایاکم، انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ پہلے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کمزوروں کا ذکر کیا، اولاد کا ذکر پہلے کیا، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ جہاں بھی کمزوروں کی پرورش ہوتی ہے یا جہاں بھی کمزور اور ناتواں لوگ موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے دوسروں کے حال بھی اچھے کر دیتے ہیں، دوسروں کو بھی نواز دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں کام کرتا ہوں اور یہ میرا بھائی کام نہیں کرتا بلکہ آپ کے ہاں آتا ہے، تو اسے بھی آپ کہیے کہ کام کیا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، ممکن ہے کہ تمہیں بھی اس کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہو۔ تو اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، اور مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی نیا مہمان آتا ہے، جب بھی اولاد آتی ہے تو وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ہونے سے پہلے انسان کے حالات بڑے ہی مشکل ہوتے ہیں، بڑے تنگ دستی کے دن گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن جوں اولاد پیدا ہوتی ہے بعض اوقات وہ اولاد اتنے نصیب لے کے آتی ہے کہ ہر طرف سے، چاروں طرف سے انسان رزق سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ پھر آگے ان کے قتل کی مذمت کو بیان فرماتے اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یقیناً ان کا قتل بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ کسی بھی آدمی کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے،
بالخصوص اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا کتنی بڑی ظالمانہ، بہیمانہ اور بے دردی والی حرکت ہے۔ یہ جانور بھی اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو مرتا نہیں دیکھ پاتے، تو ایک انسان کے اندر اس طرح کی بے دردی کی صفت ہونا، اس طرح کی ظالمانہ صفت انسان کے اندر ہونا، یہ بہت ہی غلط ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ آگے 7واں حکم ہے آیت نمبر 32 میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب بھی جانے سے منع کر دیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسے اسباب بھی اختیار نہ کرو جو زنا کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ چنانچہ عورتوں کو پردے کا حکم دے دیا، قرن فی بیوتکن، اور آواز میں ذرا کھردراپن اور درشتگی رکھنے کا حکم دے دیا، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور مردوں اور عورتوں کو دونوں کو ہی نظریں جھکانے کا حکم دے دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور زنا کرنے پر سزا بھی بڑی سخت، اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کر رجم کر دیا جائے، مار دیا جائے، اور اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، سزا بھی بڑی سخت، اور جو آخرت کی وعید ہے وہ بھی بڑی سخت۔ فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہ سے بڑی گندی بدبو پھیلے گی جس سے جہنمی بھی پریشان ہو جائیں گے۔ تو آگ کا عذاب بھی ہو رہا ہے اور رسوائی بھی ہو رہی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت میں وہ مومن نہیں ہوتا، اور جو شخص چوری کرتا ہے اس وقت میں وہ مومن نہیں ہوتا، اور جو شخص شراب پیتا ہے اس وقت میں وہ مومن نہیں ہوتا۔ ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اس کے سر پہ آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس گناہ سے ہٹ جاتا ہے جب، تو پھر وہ ایمان دوبارہ واپس لوٹ کر آتا ہے۔ تو بڑی سخت وعیدیں ہیں زنا کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ نے طبعی طور پر انسان کے اندر ایک مادہ رکھ دیا ہے حیا کا، وہ انسان کو مانع بنتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے کسی بھی بے حیائی کے کام کی طرف جانے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، اور فرمایا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، جب حیا فوت ہو جائے تو پھر جو چاہو کرو۔ تو یہ حیا اگر انسان اپنے اندر باقی رکھے تو انسان اس طرح کی بے حیائی اور بدکاری سے کوسوں دور رہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسا بھی کوئی عمل نہ کرو جو زنا کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان میں حیا کا مادہ موجود رہے۔ آگے یہ آیت نمبر 33 ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس میں 8واں حکم ہے کہ ناحق قتل نہ کرو، کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنا بہت ہی بڑا جرم ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک کسی مومن کو ناحق قتل کرنے سے
کم درجہ رکھتی ہے، ہلکی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کے باشندے کسی مومن کو ناحق قتل کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو کسی ایک مومن کو بھی قتل کرنا بہت ہی بڑا جرم ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا تو میدان محشر میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا، پیشانی پہ لکھا ہوگا آئسم من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ گار کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہوگی کہ میں بخش دیا جاؤں گا، لیکن 2 آدمی، ایک وہ جو حالت کفر میں مرا اور ایک وہ جس نے کسی مسلمان کو، کسی مومن کو ناحق قتل کیا، ان 2 کو کوئی امید نہیں ہوگی۔ اور جو یہ فرمایا الا بالحق، مگر حق کے بدلے میں، تو حق کے بدلے میں اس کی 3 صورتیں ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں بجز 3 صورتوں کی۔ ایک یہ کہ کوئی شادی شدہ آدمی ہو اور وہ زنا کر لے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے، اسے پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ دوسری، کسی آدمی نے کسی آدمی کو ناحق قتل کیا ہو تو بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا، قصاصاً اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ تیسرے، وہ شخص جو مرتد ہو جائے، پہلے مسلمان ہوا پھر اسلام کو چھوڑ دیا، تو اس شخص کی سزا بھی قتل ہے۔ ان 3 کے علاوہ کسی کو قتل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی نفس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسے قتل نہ کرو، الا بالحق، مگر حق کے بدلے میں۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اور جس کو ظلماً قتل کر دیا گیا ہم نے اس کے ولی، اس کے وارث کے لیے سلطانہ، اختیار دے دیا ہے، اس کو زور دے دیا ہے کہ وہ بھی بدلہ لے سکتا ہے، لیکن بدلہ لینے میں اس میں بھی انصاف قائم رکھے۔ فلا یسرف فی القتل، قتل میں اسراف نہ کرے، حد سے زیادتی نہ کرے۔ حد سے زیادتی کی 2 صورتیں، ایک یہ کہ بغیر یقینی ثبوت ملے ہی اس بندے کو قتل کر دے جس کے بارے میں شبہ تھا کہ یہ قاتل ہے، بغیر یقینی ثبوت کے اسے قتل کرنا جائز نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس نے قتل کیا اس کو بھی قتل کر رہا ہے، اس کے اعزا اقارب، بچوں کو، بیوی کو بھی قتل کر رہا ہے کہ اس نے ہمارا بندہ کیوں مارا۔ ایک قتل کے بارے میں بدلے میں 2 3 4 قتل کر ڈالے، یا جس نے قتل کیا تھا اس کو پہلے قتل کیا پھر اس کا مسئلہ کر دیا، ناک، کان، آنکھیں نکال دی۔ تو اس طرح سے قتل کرنا یہ بھی بے دردی ہے اور ناانصافی ہے۔ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، جس نے تمہارا بندہ قتل کیا تم بھی اس کا بندہ، اسی بندے کو قتل کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، اس سے زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ انہو کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ یعنی یہ جو ولی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد دی گئی ہے اور اسے حق دیا گیا ہے، لیکن اگر یہ ناانصافی کرے گا تو پھر یہ ظالم بن جائے گا، اور جب یہ ظالم بنے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے ہٹ کر دوسری جانب میں چلی جائے گی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ کوئی ایک آدمی کسی کو قتل کرتا تو اس کے بدلے میں اس کے پورے گھرانے پہ حملہ کر دیتے، پورے قبیلے کے ساتھ لڑائی کرتے، اور بعض
جو مضبوط قبیلے ہوتے تھے وہ اپنا بندہ مارے جانے پہ 7 بندوں کو قتل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سب کو حرام فرما دیا کہ کسی بھی نفس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو بدلے میں ایک ہی بندہ مارا جائے، اور اس قتل کے اندر کسی قسم کا اسراف نہ ہو، حد سے تجاوز نہ ہو. اور یہ جو قصاص ہے یہ قتل عمد کی صورت میں. قتل عمد یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے کسی آدمی کو قتل کیا جان بوجھ کر، اور قتل بھی ایسے آلے کے ساتھ کیا جس کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، جیسے بندوق ہے، جیسے چھری چاقو ہے، ان چیزوں کے ساتھ قتل کیا. تو اس صورت میں یہ قتل عمد ہے، اور ورثاء کو قصاص کا حق ملے گا. اور قصاص کے اندر چھوٹ اسی صورت میں بنتی ہے کہ ورثاء معاف کر دیں یا صلح کر لیں کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو ہمیں راضی کرنے کے لیے، تو ہم معاف کر دیں گے. تو یا تو وہ معاف کر دیں اور یا صلح کر لیں، تو قصاص ختم ہو سکتا ہے، اس بندے کی جان بخشی ہو سکتی. اور دوسرا قتل شبہ عمد ہے. قتل شبہ عمد میں دیت لازم آتی ہے، یعنی ایک آدمی کسی آدمی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، لیکن کسی ایسے آلے سے قتل نہیں کرتا جس سے قتل کیا جاتا ہے. مثلا اس نے کوئی بڑی لکڑی اٹھائی، ماری، جان بوجھ کے ماری، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بندہ اس سے مر جائے گا، اور ماری ایسے کہ اس سے بندہ مر بھی سکتا ہے. تو یہ قتل عمد ہے. اس میں شریعت نے قصاص نہیں رکھا، دیت رکھی. اسی طرح اگر کسی نے خطاً قتل کر دیا، غلطی سے کوئی بندہ مارا گیا، تو اس میں بھی شریعت نے قصاص نہیں رکھا بلکہ دیت رکھی، جو قاتل کے ورثاء، اس کی برادری مقتول کے ورثاء کو دیں گے. آگے آیت نمبر 34 اور 35 ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. یہاں 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 حکم بیان کیے، 9واں، 10واں اور 11واں. یہ تینوں مالی حقوق ہیں. سب سے پہلے یتیموں کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بندہ جتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے اس کے بارے میں اتنا ہی تاکیدی حکم دیا جاتا ہے. تو یتیم چونکہ بہت کمزور ہے، کسی کا مال بھی کھانا جائز نہیں، لیکن یتیم کے مال کے بارے میں تو فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. جہاں اس کی مصلحت ہے وہاں خرچ کرو، جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں خرچ کرو. اپنی خواہش کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ خرچ نہ کرو، اس کے مال کو ضائع نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو کہ عمدہ اور اچھا ہے، یعنی اس کی مصلحت اور ضرورت میں خرچ کرو، بڑی مناسب جگہ تلاش کر کے خرچ کرو. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. جب وہ جوانی کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو، پھر وہ اپنے مال کو جہاں چاہے خرچ کرے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو. عہد 2 طرح کا ہے، ایک تو وہ جو اللہ اور بندے کے درمیان میں، جسے ہم عہد الست کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا تو تمام ارواح سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے حکموں کی پابندی کریں گے، فرما برداری کریں گے. انہوں نے کہا یقیناً ضرور ہم فرما برداری کریں گے. تو وہ عہد الست. دوسرا عہد وہ ہوتا ہے جو بندوں کا آپس میں، جسے ہم ایگریمنٹ کہتے ہیں، آپس کا معاہدہ جانبین سے جو ہوتا ہے، اسے بھی پورا کرنا ضروری اور لازم ہے. یہ دونوں معاہدے پورے کرنا ضروری اور لازم ہے.
اور قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھ ہوگی اور سوال کیا جائے گا۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ یہ حدیث ذکر فرمایا کرتے، لا دین لمن لا عہد لہو، اس آدمی کا کوئی دین ہی نہیں جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے، بعض اوقات یہی عہد ایک جانب سے ہوتا ہے، ایک جانب سے عہد ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پہ وعدہ کہتے ہیں کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں یہ چیز دوں گا، جان بین سے نہیں ہوتا، کوئی ایگریمنٹ، کوئی آپس میں معاملہ نہیں ہوا، کوئی ایک آدمی کہتا ہے میں تمہارے ساتھ یہ بھلائی کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، تو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے اور بغیر عذر کے اس کو وعدے کو توڑنا نہیں چاہیے۔ البتہ جو معاہدات ہوتے ہیں ان کے اندر عدالتی طور پہ فیصلہ کروایا جا سکتا ہے، اگر کوئی بندہ ایگریمنٹ پورا نہیں کرتا تو عدالت میں اس کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے اس کے خلاف، اور جو وعدہ ہوتا ہے اس میں درخواست دائر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ تو اس نے اپنی طرف سے ایک بھلائی کرنے کے لیے وعدہ کیا اور اسے چاہیے تھا، اس پر لازم تھا، شرع نے اس پر لازم کیا ہے کہ وہ اس وعدے کو پورا کرے۔ ہاں البتہ اگر وہ معذور ہو جائے، وہ جو وعدہ اس نے کیا تھا وہ پورا کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، تو پھر شریعت بھی اس کو گنجائش دیتی ہے، اور عدالت میں بھی ایسے آدمی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کروایا جا سکتا، کوئی کارروائی اس کے خلاف نہیں کی جا سکتی۔ یہ 10واں حکم تھا، اوفو بالعہد۔ آگے 11واں حکم ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، کہ ماپ کو پورا کرو، اذا کلتم، جب تم ماپ کر دو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور سیدھے ترازو کے ساتھ تولو۔ جو ہم لیٹر اور گیلن، یہ جو ہم پیمائش کرتے ہیں، یہ اسے کہتے ہیں کیل، اور جو ہم کلو کے ساتھ، من کے ساتھ وزن کرتے ہیں، یہ وزن کہلاتا ہے۔ تو اگر ماپ کر دو تو پورا پورا ماپ کر دو، اور جب وزن کر کے دو تو پورے سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کر کے دو، ڈنڈی نہ مارو اور ترازو غلط نہ پکڑو۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں ماپ تول میں برابری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ انسان کے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ثابت ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کا جو پورا پورا تولتا ہے اور ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، لوگوں کے ہاں اس کا اعتماد بڑھ جاتا ہے، دنیا میں اس کو خیر ملتی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں۔ جو تاجر امانت دار ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، خیانت نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور ناپ تول میں کمی کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے۔ آپ کسی کو اگر کوئی چیز بیچ رہے ہیں، اس میں بھی ناپ تول میں کمی ہو سکتی ہے، یا کسی سے آپ نے اجرت لے لی، ملازمت کی تنخواہ لے لی، لیکن آپ ملازمت پوری نہیں کرتے، تو اس میں بھی آپ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ جو جس کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا ہے، آپ رقم لے رہے ہیں تو اس میں جو خدمت دیں گے وہ بھی آپ پوری پوری دیں گے، اس میں آپ کمی نہیں کر سکتے۔ آگے یہ آیت نمبر 36 ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ یہاں دو حکم بیان کر رہے ہیں، 12واں اور 13واں۔ وَلَا تَقْفُ، اس کے پیچھے نہ چلو، اس پر عمل نہ کرو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، بعض قطعی ہیں اور بعض ظنی ہیں۔ قطعی کا مطلب ان میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہی نہیں، اور ظنی کا مطلب کہ وہ بڑے مضبوط دلائل سے ثابت ہیں، لیکن وہ دلائل غالب گمان درجے کے ہیں،
اور یقینی نہیں۔ بہرحال شریعت کے جو احکام ہیں وہ دو طرح سے ثابت ہوتے ہیں، قطعی اور یقینی دلائل سے، اور دوسرے ایسے دلائل سے جو غالب درجے میں ہو، جو ظن غالب کا فائدہ دیتے ہوں۔ اس سے ہٹ کے کوئی بھی ایسے دلائل جو بالکل کمزور ہیں یا دلائل کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں، ان پر عمل کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ اور اسی طرح سے وہ احکام جیسے عقائد ہیں، عقائد سے متعلق جو احکام وہ قطعی اور یقینی دلائل ہی سے ثابت ہو سکتے ہیں، ان میں بھی کسی کمزور دلیل پہ عمل کرنا جائز نہیں۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی جو شرکیات تھی ان کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ جی ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے کرتے ہوئے پایا۔ تو آج بھی ہم نے شریعت کے معاملے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ صرف اتنی بات کافی نہیں کہ جی ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے کرتے ہوئے پایا، یا ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے کرتے ہوئے پایا، یا سارا زمانہ اس طرح کرتا ہے، یہ دلائل نہیں۔ تو کسی بھی چیز کی بغیر تحقیق کے پیروی نہیں کرنی، کسی بھی چیز کو بغیر تحقیق کے اختیار نہیں کرنا، اسی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْم، اس پر عمل نہ کیجیے جس کا آپ کو علم نہیں۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 حواس دیے جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، اور ایک چھونے کی حس۔ ان 5 حواس کے ذریعے سے ہمیں کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا ہے۔ کانوں کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں، آنکھ کے ذریعے سے ہم دیکھ کے علم حاصل کرتے ہیں، سونگھ کر بھی کچھ چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بدبودار ہے یا خوشبو والی ہے۔ لیکن ان 5 حواس میں کان اور آنکھ یہ دونوں مرکزی درجہ رکھتے ہیں۔ کان کے ذریعے سے بھی بہت زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور بصر آنکھ کے ذریعے سے بھی معلومات بہت زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ البتہ یہ جو کان ہے نا، کان، ان کے ذریعے سے زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ہم بھی مشاہدہ تو کم چیزوں کا کرتے ہیں، البتہ سن کر بہت ساری چیزوں کا نالج اور معلومات ہمیں حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھا جا ہی نہیں سکتا، تو ان کے بارے میں ہم سن کر ہی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے کان کو پہلے ذکر کیا، آنکھ کو بعد میں ذکر کیا، اور ان دونوں سے جب معلومات حاصل ہو جاتی ہیں تو ان کے ادراک کے لیے آگے وہ دل کے پاس یہ معلومات جاتی، اور پھر دل ان کے بارے میں ادراک کرتا اور فیصلہ کرتا ہے۔ تو دل بڑا اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورے کے پورے اعضاء درست ہو جائیں، اور فرمایا وہ دل ہے، سن لو وہ دل ہے، سن لو وہ دل ہے۔ باقی قیامت کے دن ہر عضو سے باز پرس ہوگی، بالخصوص یہ جو سمع، بصر اور فؤاد ہیں، چونکہ معلومات اور ادراک کا آلہ ہیں، اس لیے ان سے خصوصی طور پر باز پرس ہوگی اور سوال کیا جائے گا۔ آگے 13واں حکم ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيُّهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، ان میں سے ہر بات کی برائی تیرے رب کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ۔ یہ سارے کے سارے برے کام تیرے رب کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیزاری اور ناراضگی کا سبب ہیں۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس شخص میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار اور تہبند ہے، جو شخص بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینے گا تو میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تکبر کرنے والے قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی صورت میں ہوں گے، اور تواضع اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیچے گرا دیتے ہیں۔ تو یہ ان ساری آیات کے اندر 13 احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور یہ 13 کے 13 احکام گویا اس آیت مبارکہ کی تشریح اور وضاحت ہے جس میں یہ آیا تھا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اسی سورت کی آیت نمبر 18 میں، کہ جو ایمان والا ہو اور اس طرح سے کوشش کرے جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے۔ تو وہ کوشش کرنے کا حق کیا ہے؟ ان 13 احکام پر عمل بجا لائے اور اپنی مرضی سے اور منمانی سے زندگی نہ گزارے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی منمانی اور مرضی کے راستے نہ اختیار کرے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات ہیں ان کے مطابق عمل کرے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جیسا کوشش کرنے کا حق ہے ویسے کوشش کرے۔ آگے اجمالاً ان سارے احکام کے بارے میں دوبارہ سے تاکید ارشاد فرماتے ہیں اور توحید کو دوبارہ مکرر ذکر کرتے ہیں، ریوائز کر کے ذکر کرتے ہیں۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ وہ اس حکمت میں سے ہے جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہے، یعنی یہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں۔ یہ گویا تاکید ہے کہ ضرور ان احکام کو اختیار کرنا چاہیے۔ آگے شرک سے منع کرتے ہیں، توحید کو بیان فرماتے ہیں دوبارہ سے، جیسا کہ سب سے پہلا حکم توحید ہی کا تھا اور توحید ہی پر ان احکام کو دوبارہ سے ختم کرتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، کہ پھر تو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ مَلُومًا مَدْحُورًا، الزام خوردہ، دھتکارا ہوا، دھکیلا ہوا۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چن دیے۔ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا۔ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، بے شک تم بہت ہی بھاری بات کہتے ہو۔ جیسا کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور اپنے لیے بیٹے ہی پسند کرتے تھے، بیٹیوں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ آیت نمبر 40 تک یہ احکام مکمل ہو گئے، اور اس طرح سے یہ چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔